انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 اور 53 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سے علموں کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ ترجمہ کنز العرفان، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑے عرصہ رہے ہو۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے چلو گے اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے میدان محشر کی طرف آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کی گھٹن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبر میں تمہارا قیام بہت مختصر تھا۔ یعنی قیامت کا وہ ہولناک دن دیکھ کر انسان یہی تصور کرے گا کہ میں ایک تھوڑا سا عرصہ قبر کے اندر رہ کر آیا ہوں، حالانکہ کئی ہزار سال وہ اپنی قبر میں رہا ہے، لیکن قیامت کی وحشت، اس کا خوف ولولہ دیکھ کر یہی انسان سمجھے گا کہ میں مختصر وقت دنیا میں رہ کر قیامت کی طرف آیا ہوں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامی کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے۔ مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسے ہی جواب نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں، یہدیکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا ہے۔ جہاد کے حکم سے یہ والا حکم پہلے تھا، بعد میں یہ والا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما کر منسوخ کر دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کافروں اور مسلمانوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ تو اس آیت مبارکہ نے اس آیت مبارکہ کا حکم منسوخ کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے آپ کی شان میں بہودہ کلمہ زبان سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے اور اس کو معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہرحال آیت میں بتایا گیا کہ اے حبیب، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم اور پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و رشد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو آپ اس کو قتل کرنا شروع کر دیں، کہ قرآن کا حکم ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے وطن عزیز کے اندر قانون موجود ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں، کافر کو مسلمانوں سے عمومی رویہ یہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو یہ حکم جدا ہے، یعنی اس صورت کے اندر ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا بھی سنت ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ دلیل تو قوی دو، مگر بے ہودہ منہ سے بات نہ نکالو۔ یعنی کفار کی طرف سے اگر کوئی مسلمانوں سے بد کلامی کی جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کو قرآن و شریعت کے مطابق رہ کر ایک دلیل دے، جیسی بات وہ کہے ویسی ہی بات اپنے منہ سے نہ نکالے۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گولی کا رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یعنی ہلکی سی بات بھی کر دی جائے تو دلیل سے پہلے لوگوں کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں بتا دیا گیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے، ترقی پہ ترقی پر جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ اکتاتا ہے، جس سے لڑائی اور فساد کی نوبت آ جاتی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے،
اور یہ ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اس لعین کے شر سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔